اللہ 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 اللہ۔ جو کچھ ہوتا کرنے والا کون؟ کبھی کبھی ہم سمجھتے دکان میری ہے، پراپرٹی میری ہے، زمین میری ہے، جائیداد میری ہے، کیونکہ سارے ڈاکیومنٹس میرے نام پر ہے۔ لیکن اللہ فرماتے دھوکے میں مت آ، یہ تیرا نہیں ہے، بلکہ اس میں اگر نفع آتا ہے تو نفع دینے والا بھی میں ہوں، اور اگر نقصان آتا ہے تو نقصان پہنچانے والا بھی میں ہوں۔ اللہ کہتا ہے کتنی مرتبہ تو نے انویسٹ کیا، بہت نفع ہوگا، بہت نفع ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں میری قسم میں نے تیرے نفع کو نقصان میں بدل دیا۔ اور کتنی جگہ تو رویا ہوگا یہ میرا بہت بڑا گھاٹا ہو گیا، نقصان ہو گیا، اب کبھی میں یہ کاروبار نہیں کروں گا، دوستوں نے کہا کر لے، اور اسی میں چمک گیا۔ اللہ بتاتے نقصان میں نفع لانے والا اور نفع میں نقصان لانے والا کون ہے؟ آپ کو ایک واقعہ سناؤں قرآن پاک کی روشنی میں، سنیں گے سب لوگ؟ نہیں سنیں گے تو بولو، تھکے تو نہیں نا آپ لوگ؟ کتنے بجے تک بولنے کا میرے 5 بجے تک لیے میدان کھلا۔ بھائی نواب صاحب قاضی اقبال کی باتوں کو سن کے ایسا لگتا کہ مدن پلی میں اپنا گھر بنا لوں۔ بھائی اس کو ذرا صحیح کر لو پھر ایک مرتبہ، کیونکہ ابھی بہت قیمتی بات پر ہم کو آنا ہے۔ پورا مجمع بولے گا بھائی، ساتھ میں بولے گا۔ جو میں واقعہ بتا رہا ہوں اس واقعے سے پتا چلتا ہم کسی چیز کے مالک نہیں، سب کا مالک کون؟ ساتھ میں بولو نا، سب کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ بولو لا الہ، آواز نہیں آ رہی، بولو لا الہ۔ آپ نے ایک پیغمبر کا نام سنا اور یقیناً سنا ہوگا، حضرت موسیٰ، ہاں یا نہیں؟ ہاں ذرا بلند آواز سے، ہاں یا نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا۔ کہاں جاتے تھے؟ پہاڑ، کوہ طور۔ اور کس سے باتیں کرتے تھے؟ اور ہمارے موبائل میں جو باتیں ہوتی ویسے باتیں نہیں ہوتی۔ ہمارے موبائل میں تو کبھی نیٹ ورک فیل ہو جاتا ہے، کبھی ایرر ان کنیکشن آتا ہے، کبھی ہمارے موبائل میں جب ضروری کام ہو تو وہ رینج میں آتا ہی نہیں ہے، کبھی اس میں جو ہم کو رکھنا ہے وہ نہیں رکھا تو اس کی وجہ سے موبائل بند ہو گیا۔ مطلب ہے کہ وہ جو حضرت موسیٰ اور اللہ کی باتیں ہوتی تھی نا، وہ ایسے موبائل تھا، ایسا پیارا موبائل تھا کہ میرے پیاروں، قرآن پاک میں لکھا کہ حضرت موسیٰ جب اللہ سے باتیں کرتے تھے اور اللہ حضرت موسیٰ سے باتیں کرتے تھے، اللہ فرماتے میں ایسے باتیں کرتا تھا جیسے کوئی کسی کے کان میں چپ کے باتیں کرتا ہو۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں۔ میرے ساتھ میں پڑھو گے پارہ نمبر 16، بولو پارہ نمبر۔ ہاں اللہ نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ کو دیکھو، پورا مجمع بولے اخلاص والے موسیٰ، بولو سبحان اللہ۔ نبی اور پیغمبر موسیٰ، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہم ان کو پہاڑ پر بلائیں اور ان کے کان میں ایسی باتیں کریں جیسا کوئی چپ کے کسی کے کان میں باتیں کرتا۔ اللہ فرماتے میں میرے موسیٰ کے ساتھ ایسے باتیں کروں۔ ایک دن حضرت موسیٰ، بولو ایک دن، ایسے پہاڑ کے پاس سے گزر رہے تھے، پہاڑ پر نہیں گئے تھے، پہاڑ کے پاس سے گزر رہے تھے، اچانک اللہ کی آواز آئی۔ حضرت موسیٰ سمجھ گئے آواز کس کی ہے، کیونکہ بات کرتے رہتے تھے، آواز اللہ کی ہے۔ اور اللہ نے کیا پوچھا، اے میرے پیغمبر موسیٰ ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو۔ اللہ کیا ہو؟ اللہ نے پوچھا موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ کہنے لگا اللہ تجھے تو معلوم ہے، بھئی تو ساری چیزوں کو دیکھتا۔ اللہ نے فرمایا معلوم ہے، مگر تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں، ہاتھ میں کیا ہے؟ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لکڑی تھی یا ڈنڈا تھا، لیکن عربی میں اس کو کہتے ہیں عصا۔ یہ علماء کرام جانتے ہیں عربی میں کیا کہتے ہیں، عصا۔ اب عصا کا ترجمہ چھوٹی لکڑی بھی ہوئے، بڑا ڈنڈا بھی ہوئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے ہاتھ میں عصا ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک جواب دیا، تمہارے ہاتھ میں عصا۔ اور پھر اللہ خاموش رہے تو حضرت موسیٰ نے کیا شروع کیا، اللہ 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 تجھے معلوم اللہ یہ لکڑی یہ ڈنڈا بہت کام آوے، اگر مجھے ٹیک لگانا ہو تو یہ لکڑی کام آوے، اگر مجھے جانوروں کو ہانکنا ہو تو یہ لکڑی کام آوے، کسی کو دھمکانا ڈرانا ہو تو یہ لکڑی کام آوے، کسی کا دروازہ کھٹکھٹانا ہو تو لکڑی کام آوے، راستے میں کوئی کھڈا وغیرہ آئے تو یہ لکڑی کام آئے۔ حضرت موسیٰ نے کہنا شروع کیا، اللہ نے فرمایا خاموش۔ حضرت موسیٰ ایک دم خاموش ہو گئے اور کہا اللہ معاف کرنا، میں تو بتاتا تھا لکڑی کے فائدے بہت ہیں، بولو ڈنڈے کے فائدے، اور عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا معلوم، اللہ نے کیا فرمایا، بہت فائدے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تو اللہ آپ نے روک دیا ورنہ اور بھی بولنے والا تھا۔
اللہ نے فرمایا پھینکو زمین پہ، پھینک دو یہ جو لکڑی ڈنڈا عصا پھینکو زمین پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھائی لکڑی اور ڈنڈا پھینکنا زمین پر کون سا مشکل کام ہے؟ یوں لکڑی نہیں یوں ڈنڈا جو بھی ہاتھ میں تھا لے کر اس کو پھینکا، جیسے پھینکا میرے مدن پلی والوں قرآن کہتا ہے اتنا بڑا اژدہا اور سانپ بن گیا اور پوری زمین میں گول 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 گھومنے لگا۔ اور حضرت موسیٰ دھیرے دھیرے بولو نا دھیرے دھیرے، اللہ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ جاؤ پکڑو۔ اللہ نہیں، اللہ ڈر سانپ کا ڈر لگتی ہے، اللہ نہیں پکڑ سکتا میں۔ اللہ نے فرمایا تم تو کہتے تھے نا اس میں بہت فائدے ہیں، ارے تھوڑی دیر پہلے تو تم نے کہا تھا ٹیک لگانا ہو تو لکڑی کام آئے، جانوروں کو ہانکنا تو لکڑی کام آئے، دروازہ کھٹکھٹانا تو لکڑی کام آئے، اور اگر کسی کو ڈرانا دھمکانا تو لکڑی کام آئے، بڑے بڑے کھڈے اور نہر پر لکڑی کام آئے، تو وہی لکڑی ہے۔ کہا اللہ تھی ابھی تو۔ اللہ نے فرمایا لیکن وہ سانپ کو پکڑو نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ڈر جاؤں میں، اللہ میں نہیں، اللہ یہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ہو، میرے نبی ہو، اور میرا حکم ہے جاؤ اس سانپ کو پکڑ لو، جاؤ۔ اتنا لمبا چوڑا سانپ، اب ہم ہوتے تو بھاگ گئے ہوتے، صحیح نا، لیکن حضرت موسیٰ پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، گئے دھیرے دھیرے۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ جا کے یوں پکڑ لیا ہوگا، یہ دھیرے 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 گئے اور آہستہ یوں 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 کر کے جیسے ٹچ کیا اللہ نے پھر لکڑی بنا دیا۔ بولو بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے پھر یعنی پہلے لکڑی، پھر سانپ، اور پھر حضرت موسیٰ نے دیکھا لکڑی۔ اللہ نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کچھ نہیں اللہ، ہو گیا اللہ، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، خیر یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ بولو یہ واقعہ ختم ہو گیا۔ لیکن جب یہ واقعہ قرآن میں آ رہا ہے، بولو سبحان اللہ، کہ یہ واقعہ قرآن میں پارہ نمبر 16 میں جب آ رہا ہے تو ہمارے آقا تاجدار مدینہ، ساتھ میں بولو محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے اللہ، حضرت موسیٰ نے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن اللہ میں محمد آخری نبی سوال کرتا ہوں کہ اللہ ایسا کیوں ہوا کہ پہلے لکڑی، بولو پھر اللہ نے کیا پیارا جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب صحیح ہے، حضرت موسیٰ نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ پہلے وہ لکڑی تھی، ڈنڈا تھا، عصا تھا۔ اللہ فرماتے میں نے اپنی قدرت سے اس کو سانپ بنایا، پھر میں نے واپس اس کو لکڑی بنایا، تاکہ قیامت تک آنے والے کلمہ پڑھنے والے اور قیامت تک آنے والے انسانوں جناتوں کو پتا چلے کہ کوئی چیز تم نفع کی سمجھتے ہو، میں چاہتا ہوں تو سیکنڈوں میں اس میں نقصان ڈالتا ہوں، اور کوئی چیز تم نقصان کی سمجھتے ہو، میں سیکنڈوں میں اس میں نفع لاتا ہوں۔ لکڑی نفع والی تھی، میں نے سانپ بنا کے نقصان کیا، پھر وہ سانپ نقصان والا تھا، حضرت موسیٰ نے ٹچ کیا، میں نے لکڑی بنا دی، پوری دنیا کو معلوم ہو جائے دکان تیری نہیں، مکان تیرا نہیں، پراپرٹی تیری نہیں، جائیداد تیری نہیں، بلکہ اس کے میں آنے والا نفع اور نقصان وہ بھی تیرا نہیں، وہ بھی اللہ ہی کا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ آنے والا پروفٹ بھی کس کا اور آنے والا نقصان دینے والا بھی کون؟ یہ واقعہ میں نے آپ کو بتایا ہے، پورا واقعہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بہت سو کو نہیں معلوم ہوگا، لیکن چلو اگر معلوم ہو گیا تو اب میرے ساتھ میں ترجمہ کرو گے انشاءاللہ، کہ اب تو واقعہ معلوم ہو گیا نا۔ اللہ نے سب سے پہلا سوال کیا کیا؟ حضرت موسیٰ تو پہاڑ کے نیچے سے گزر رہے تھے، اللہ نے پہلا سوال وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا سوال پوچھا اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ پورا مدن پلی ساتھ میں بولے گا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ لکڑی ہے، ڈنڈا ہے، یا عربی میں عصا ہے۔ تو پھر اللہ کچھ نہیں پوچھے تو حضرت موسیٰ نے کہنا شروع کیا اللہ بہت فائدہ، اللہ یہ لکڑی کا کیا فائدہ؟ اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میرے فرمایا میرے اللہ یہ لکڑی یہ ڈنڈا عصا میرے ہاتھ میں ہو، ٹیک لگانے کے کام آئے، جانوروں کو ہانکنے کے کام آئے، دروازہ کھٹکھٹانے کے کام آئے، اور بھی بہت سارے کام آئے۔ اللہ نے فرمایا مجھے فائدہ نہ بتاؤ، لکڑی کو زمین پر بولو حضرت موسیٰ نے پھینک دیا، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ پوچھ دیکھو دیکھو قرآن کیا فرماتا، قال القیہا، بولو بولو، قال القیہا یا موسیٰ فالقاہا
فإذا هي حية تسعى. اللہ نے فرمایا موسیٰ لکڑی کو زمین پر پھینکو. حضرت موسیٰ نے وہ عصا کو لکڑی کو زمین پر مارا. اللہ نے ایک بہت بڑا اژدہا بنا دیا, بڑا سانپ بنا دیا جو زمین پہ رینگنے لگا, گھومنے لگا. اللہ نے فرمایا اس کو پکڑ لو. اس کو حضرت موسیٰ نے پکڑ لیا اسے. نہیں اللہ ڈر لگتا, اللہ ڈسے گا تو مر جائیں گے. اللہ نے فرمایا میرے نبی ہو ڈرو مت, اسے کیا کر لو. حضرت موسیٰ نے جیسے ٹچ کیا, کس کو, سانپ کو جیسے ٹچ کیا, اللہ نے کیا فرمایا, قال خذها ولا تخف. بولو قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. اللہ فرماتے میرے موسیٰ ڈرنا نہیں, اس کو تھام لو, ہم پھر سے لکڑی بنا دیں گے. اللہ نے لکڑی بنا دی اور اللہ نے ہمارے نبی کو فرمایا قیامت تک آنے والے کو بتا دو تم کسی چیز کے مالک نہیں ہو, بلکہ تمہارے گھر اور دکان میں نفع ہوئے, تمہاری کھیتی اور باغ میں نفع ہوئے, اس نفع کو نقصان میں بدلنے والا کون ہے, بولو اللہ. اور تمہارے یہاں ہزاروں نقصان ہوئے, اسے نفع میں لانے والا کون ہے, بولو اللہ. بھائی اتنے بڑے اللہ. ہم نے کبھی دوسرا آسمان دیکھا؟ کون سا دکھتا؟ کوئی پہنچتا گھبراتا. ہم نے کبھی دوسری زمین کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. نہ دوسرا آسمان نہ دوسری زمین. ویسے آسمان کتنے اور زمین کتنی ہے؟ 7. اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پورا مجمع بولے 7 آسمانوں کا بنانے والا کون ہے, بولو اللہ. 7 زمینوں کا بنانے والا کون ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 7 آسمان کو جمع کرو, 7 زمین کو جمع کرو اور اللہ کی کرسی کو سامنے رکھو تو یہ 7 آسمان اور 7 زمین انگلی میں پہننے والی انگوٹھی کے برابر نظر آئیں گے. 7 آسمان جو ہم نے دیکھا, 7 زمینیں جو ہم نے دیکھا نہیں. اللہ فرماتے, ہمارے نبی فرماتے کہ اللہ کی کرسی اتنی لمبی چوڑی ہے کہ 7 آسمان زمین کو جمع کرو تو ایک انگوٹھی کے چھلے کی طرح ہے. تو سوچو وہ کرسی کتنی بڑی ہوگی. تو مدن پلی والوں جب کرسی بڑی ہوگی تو کرسی والا کتنا بڑا ہوگا. کرسی والا کون؟ اللہ. کرسی والا کون؟ اور اللہ نے کیا فرمایا, میرے ساتھ میں پڑھیں گے آیت الکرسی کا کچھ حصہ تو یاد ہوگا. اللہ نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم. اللہ فرماتے میری کرسی تو 7 آسمانوں سے بھی بڑھ کر, 7 زمینوں سے بھی بڑھ کر, جب کرسی اتنی بڑی ہے تو وہ اللہ کتنا بڑا ہوگا. پورا مدن پلی ساتھ میں بولو اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود. ڈر لگتا اللہ سے, اتنے بڑے اللہ. اللہ کی قسم ہنساتا بھی وہی, رلاتا بھی. تھوڑی دیر کے لیے سوچو نا, ہم کو جیسا ابھی کچھ باتیں میں ایسی کروں گا, قاضی اقبال صاحب ہنسی آتی ہے, لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچے ہنسانے والا کون, رلانے والا کون. ابھی کورونا میں بہت ساروں کا انتقال ہو گیا. دعا کرو اللہ سب مرحومین مرحومات کی کروٹ مغفرت فرمائے, اللہ سب کو شہادت عظمیٰ کا مرتبہ عطا فرمائے. بلکہ ہمارے نواب صاحب جو میرے ساتھ میں 30 سال, نواب صاحب میرے ساتھ میں 30 سال, مولانا عثمان صاحب جو ہر سفر میں میرے ساتھ میں تھے, یہ کورونا میں وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ان کی بھی کروٹ مغفرت فرمائے. لیکن عجیب معاملہ, ہم لوگوں سے بڑا پاولی اور بیوقوف کوئی نہیں ہوگا. کوئی کہتا ہاسپٹل والے نے مارا ہوگا, کوئی کہتا وہ ڈاکٹر نے مارا ہوگا, کسی نے کہا وہ انجیکشن سے مرا ہوگا. ارے میرے پیارو, کوئی کسی کو نہیں مارنا اور زندگی دینا اللہ کا خزانہ ہے, اس میں کوئی انوالو نہیں ہوتا. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا گیا تھا کہ ایک مصیبت آئے گی, اس میں یہ مرے گا. باقی کسی میں طاقت نہیں کہ جان نکال لے. جان نکالنے والا کون؟ کو بغیر وجہ بغیر ثبوت کے ادھر ادھر کسی پہ الزام لگاتے ہو. قرآن میں لکھا
کہ موت زندگی تو بہت بڑی بات ہے، تیرے کو ہنسانے والا بھی کون، رلانے والا بھی کون؟ یہ پورا مدن پلی ایک ساتھ میں بولو، اگر ہمارے یہ دو ہونٹ نہیں ہوتے، یہ نہیں ہوتے، اور پھر ہنستے ہم کیسے لگتے؟ جنات کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور صرف مرد اگر ایسے ہوتے نا، قسم قاضی اقبال اللہ کی، کوئی لڑکی آئی لو یو نہیں بولتی. لیکن یہ اللہ کا کرم ہے. اور نواب بھائی یہ قرآن میں لکھا ہے کہ تیرے اندر ہنسنے کی بھی طاقت نہیں، رونے کی بھی طاقت نہیں، زندگی موت تو بہت دور کی بات ہے. اٹھاؤ قرآن کریم، سارے علماء کو گواہ بناتا ہوں، پارہ نمبر 27، بولو پارہ نمبر، میرے ساتھ میں پڑھو نا. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى. پورا مجمع بولے نا ہنسانے والا کون ہے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی، ایک جم کے بولے ہنسانے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی. رلانے والا کون؟ اللہ ہی. زندگی دینے والا کون؟ اللہ ہی. موت دینے والا کون ہے؟